العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، نصاب پورا ہونے کو ہے. آخری بحث شروع ہونے کو ہے، جس کو ہم علم بدیع کہتے ہیں، علم بدیع کے نام سے جانتے ہیں. بدیع کے معنی لغتاً موجد اور مخترع کے ہیں، یعنی بغیر مثال سابق کے، بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کو بدیع کہا جاتا ہے. باب کرما سے صفت کا صیغہ ہے. ایجاد کرنا، اختراع کرنا. اس علم کے موجد آپ کو بتایا گیا تھا معتز باللہ ہے. حاشیے میں یعنی ان کا نام اور ان کی وفات موجود ہے، آپ یاد کر لیجئے گا. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوه على قسمين. بدیع ایسا علم ہے جس کے ذریعے مقتضی حال کے مطابق کلام کو خوبصورت بنانے کے طریقے معلوم ہوں، اور یہ طرق، یہ طریقے دو قسموں کے ہیں. تو جس علم کے ذریعے، جس فن کے ذریعے کلام کو مقتضی حال کے مطابق خوبصورت بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس کو علم بدیع کہا جاتا ہے. تحسین کلام جبھی ہوگا جب کلام مقتضی حال کے مطابق ہو. مقتضی حال کے مطابق ہونا ضروری ہے. آگے دیکھیے، ان طریقوں کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1، المحسنات المعنویہ. محسنات معنویہ ہی ما یحسن بها المعانی. محسنات معنویہ وہ ہیں جن کے ذریعے معنی کو خوبصورت بنایا جائے، جن کے ذریعے معانی کو خوبصورت بنایا جائے. المحسنات اللفظیہ ہی ما یحسن بها الالفاظ. محسنات لفظیہ وہ ہیں جن کے ذریعے الفاظ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، بنایا جائے. اب دیکھیے محسنات معنویہ کی بحث. محسنات معنویہ کو مقدم کیا محسنات لفظیہ کے بیان پر. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ چھلکے کے درجے میں ہوتا ہے اور معانی یا معنی مغز اور گودے کے درجے میں ہوتا ہے. تو پہلے صاحب کتاب نے اصل چیز کی طرف یعنی گودے کی طرف، مغز کی طرف رہنمائی کی تاکہ اصل مغز، اصل چیز پہلے حاصل ہو جائے. دیکھیے، المحسنات المعنویۃ کثیرۃ. محسنات معنویہ بہت سارے ہیں، ڈھیر سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں. منہا، اس میں سے چند ایک ہیں. نمبر 1، التوریہ. توریہ مصدر ہے، کہا جاتا ہے ور الخبر توریۃ، یعنی جب خبر کو چھپا لے
اور غیر خبر کو ظاہر کرے تو کہا جاتا ہے ور الخبر توریتاً۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ التوریہ وہی ان یذکر اللفظ ویراد به المعنى البعید نحو انی سقیم بل فعلہ کبیرہم۔ توریہ یہ ہے کہ لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے بعیدی معنی مراد لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ توریہ کے اندر دو معانی ہوتے ہیں، ایک قریبی معنی اور ایک دور والا معنی۔ قریبی معنی ظاہر سی بات ہے، جب قریبی معنی ہے تو ظاہر بھی ہوگا، اور جو دور والا معنی ہوگا وہ اتنا ظاہر نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پوشیدگی ہوگی۔ تو قریب والا معنی جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیتا متکلم، دور والا معنی جو زیادہ ظاہر نہیں ہوتا وہ مراد لیتا ہے، یہی ہے توریہ۔ مثلا انی سقیم، اس کا ایک معنی تو جسمانی بیماری ہے جو قریب کا معنی ہے، جو واضح ہے، ظاہر ہے۔ دوسرا معنی دل کا مغموم ہونا، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ رنجیدہ ہونا، مغموم ہونا۔ تو یہاں پہ وہی دوسرا معنی مراد ہے جو کہ پہلے معنی کے مقابل میں کم ظاہر ہے یا خفی ہے۔ اسی طریقے سے بل فعلہ کبیرہم، ایک معنی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ اس کے جو بڑا بت ہے اس نے ایسا کیا ہے جی۔ لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ توریہ کے طریقے پر ہے، معارض کے طریقے پہ ہے، یعنی اتمام حجت کے لیے، تاکہ ان کے خلاف حجت قائم کی جا سکے، تاکہ ان کو لاجواب کیا جا سکے۔ اسی لیے آگے فرمایا ان کانوا ینطقون، تو گویا کہ نطق پر معلق کر دیا ہے کہ اگر اس کو طاقت بولنے کی ہے، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ دوسرا معنی مراد ہے، یعنی ان کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ ان کو لاجواب کیا جا سکے اور ان کو راستے پہ لایا جا سکے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم۔ ایک مثال اور آپ کو بتایا تھا، جیسے وما جرحتم بالنہار، یہاں پہ جرحتم کا قریبی معنی جو مشہور ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ بعیدی معنی یعنی ارتکاب ذنوب مراد ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنا مراد ہے۔ تو یہ ہے توریہ۔ آگے اتباق، اتباق کہتے ہیں هو الجمع بین المعنیین متضادین، دو متضاد معنوں کے درمیان جمع کرنا، دو متضاد معنوں کے درمیان جمع کرنا، اس کو اتباق کہتے ہیں۔ اتباق کبھی اسم میں ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، حرف میں بھی ہوتا ہے، جیسے الاول والآخر، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا تو دونوں اول اور آخر میں تضاد ہے، دو متضاد معنوں کے درمیان جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے کہا الظاہر والباطن، تو ظاہر اور باطن کے درمیان تضاد ہے، دونوں کو جمع کر دیا۔ تو یہ تو اسم ہو گئے، اسم کے اندر اتباق ہے، الاول والآخر دونوں اسم ہیں، الظاہر والباطن دونوں اسم ہیں۔ یحیی و یمیت دونوں کے دونوں فعل ہیں، دونوں میں تضاد ہے۔ حرف کی مثال صاحب کتاب نے حاشیے میں لکھ رکھی ہے، دیکھیے نیچے وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، لہا اور علیہ، لہا اور علیہ یہ دونوں کیا ہیں؟ حرف ہیں، اور حرف میں یہاں پہ تضاد ہے، اس لیے کہیں گے کہ اتباق فعل میں بھی ہوتا ہے، اسم میں بھی ہوتا ہے اور حرف میں بھی ہوتا ہے۔
فائدہ اتباق والا قسمین. جی عزیز طلبہ، صفحہ موبائل خراب ہونے کی وجہ سے صفحہ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت خواہ. فائدہ اتباق والا قسمین، طباق کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 طباق الایجاب، جیسے کہ مثال مذکور، یعنی جس میں مثبت متضاد چیزوں کو ذکر کیا جائے. جو دو معانی ذکر کیے گئے متضاد معانی، دونوں مثبت ہیں، تو اس کو طباق ایجاب کہیں گے. جیسے کہ پیچھے مثال گزری الاول والآخر، تو اول آخر دونوں کیا ہیں؟ دونوں کا تعلق اس بات سے ہے، مثبت ہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ طباق ایجاب ہے. آگے ہے طباق سلب، جیسے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. یہاں پہ دیکھیے یستحیی لا یستحیی، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، تو اس کو کہیں گے طباق سلب. آگے ہے المقابلہ، وَهُوَ أَن يُؤْتَى بِالْمَعْنِيَيْنِ فَسَائِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِمَا يُقَابِلُ كُلًّا مِنْهَا عَلَى التَّرْتِيبِ. مقابلہ یہ ہے کہ دو یا زائد معنی کو ذکر کیا جائے، دو یا زائد معنی کو لایا جائے، پھر ترتیب وار ہر ایک کے مقابل کو ذکر کیا جائے، ہر ایک کے مقابل کو لایا جائے. جی جیسے مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. کیا لایا؟ پہلے 3 چیزوں کو ذکر کیا گیا، آتا واتقى وصدق بالحسنى. پھر اس کے مقابل کو ذکر کیا گیا ترتیب وار. آتا کے معنی دینا، اس کے مقابل میں ذکر کیا بخل، روکنا، بخل کرنا. آگے ہے واتقى، اس کے مقابل میں کیا لایا؟ واستغنى، یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرا، مستغنی ہو گیا. اس میں ہے وصدق، اور اس میں ہے کذب. تو پہلے یہاں 3 معانی کو لایا، 3 معانی کو ذکر کیا، پھر ہر ایک کے مقابل کو ترتیب وار ذکر کیا. یہی ہے مقابلہ. آگے دیکھیے ایہام التضاد، تضاد کا وہم پیدا کرنا. وَهُوَ أَن يُخَيِّلَ الْمُتَكَلِّمُ التَّضَادَ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ. وہ یہ ہے کہ متکلم 2 کلموں کے درمیان تضاد کا وہم پیدا کرے، تضاد کا وہم دلائے. جیسے یضلہ و یہدی، جب اتنے کلمے 2 کلموں کو سنا سامع نے تو اسے یہ لگا کہ اس میں کیا ہے؟ تضاد ہے. یضلہ گمراہ کرنا، یہدی ہدایت دینا. لیکن جب کہہ دیا الی عذاب السعیر، تو اب وہ وہم ختم ہو گیا کہ یہاں پہ یہدی سے وہ ہدایت مراد نہیں ہے، بلکہ جہنم کے عذاب کی طرف راستہ دکھانا، یہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ. تو یہ ہے ایہام تضاد. جی یہیں پہ کلام کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.